حدانیت کو بیان کرنے کے لیے نعمت کے طور پر اللہ نے ہمیں مہیا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باب ذی وقار جو شہید ہے، اس کے متعلق رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو اللہ کی راہ میں مر جائے، اللہ کی راہ میں کٹ جائے، اللہ کی راہ میں ذبح ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے۔ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں رزق کھاتا ہے، اللہ کے ہاں رزق کھاتا ہے۔ اور باب ذی وقار کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کتنا بڑا عظیم مقام ہے شہید کا، کتنی شان ہے شہید کی، کتنی عزت ہے شہید کی، اور کتنی بہترین طریقے سے مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے، توجہ، مسلمان جب جاتا ہے تو مسلمان کی چارپائی کو، توجہ رکھے، مسلمان کی چارپائی کو کندھا دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مسلمان میت چاہے شہید کی ہو یا غیر شہید کی ہو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام آدمی کا جنازہ ہے، روح جسم سے نکل گئی، مرد ہو عورت ہو نبی کا غلام، ہو نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ہو نبی کا عاشق، اور باب ذی وقار اس کو سب سے پہلے مسلمان بہترین انداز میں غسل دیتے ہیں۔ آپ غسل خانے میں گئے، غسل کیا، زندے اور مردے کے غسل کا فرق ہے۔ آپ کے لیے پانی گرم سردیوں میں کیا جاتا ہے، لیکن جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے، چاہے موسم سرد ہو چاہے موسم گرم ہو، اس کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے، اس کے لیے بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، اس کے لیے پانی ایک برتن میں ابالا جاتا ہے، اس کو تختے پہ لٹایا جاتا ہے، اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، اور اس کا استنجا کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا وضو کرایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو خشک کیا جاتا ہے، اس کے بعد چارپائی پر اس کو کفنایا جاتا ہے، اس کا کفن ترتیب کے ساتھ چادریں بچھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سینہ بند کفنی جو ہے بچھائی جاتی ہے، کفن باندھا جاتا ہے، اور باب ذی وقار اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کلمے کا ورد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے کندھا دے کر جو ہے جنازہ گاہ تک لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر قبر میں رکھا جاتا ہے، اور باب ذی وقار جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سلیپیں دی جاتی ہیں، چلیں دی جاتی ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے۔ غسل دو گے تب بھی ثواب ملے گا، اس غسل دیتے ہوئے غسل دینے والا جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس کے گناہ اگر آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، مٹی کے ذرات کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، جانوروں کے بالوں کے برابر ہوں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد جو آدمی کفناتا ہے، کفنانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کو کندھا دیتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور پھر جنازے کو دفنا کے اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہو، 3 قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بندے تو نے میرے بندے کی قبر پر مٹی ڈالی ہے، میں نے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی اول آخر آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مردہ جب تم دفن کرتے ہو، مردہ دفن کرنے کے بعد اتنی دیر قبر کے پاس
بیٹھا کرو، جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے لگتی ہے اتنی دیر تم قبر کے پاس بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے بیٹھا کرو، نئی دنیا میں گیا ہے، نئے گھر میں گیا ہے، نئی مخلوق میں واسطہ پڑا ہے، نئی دنیا میں پہنچا ہے،